ایک ایسا ہانٹیڈ ہاؤس جس کے نزدیک آج بھی کوئی نہیں جانا چاہتا۔ یہ گھر کندن باغ حیدرآباد کے ایک پوش لوکیلٹی میں واقع تھا۔ لوکیشن کی وجہ سے ایک چور ساجد اس گھر پر کئی ہفتوں سے نظر رکھے ہوئے تھا کہ وہ لوگ کس ٹائم پر اٹھتے ہیں، ٹائم وہ لوگ باہر آتے ہیں، کس ٹائم ان کے گھر کی لائٹس بند ہوتی ہیں۔ اسے لگا کہ اس گھر میں اسے بہت سارے پیسے اور جیولری مل سکتی ہے۔ لگاتار نظر رکھنے کے بعد ساجد نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آج کی رات جا کر اس گھر میں چوری کرے گا۔ جب گھر کی لائٹس آف ہو گئیں تو ساجد اس گھر میں داخل ہوا۔ اس نے گراؤنڈ فلور پورا دیکھا لیکن اسے کوئی بھی زیور یا پیسے نہیں ملے، جس کی بعد وہ فرسٹ فلور کی طرف گیا۔ اسے لگا کہ شاید فرسٹ فلور پر کوئی پیسے اسے مل جائیں۔ جیسے ہی وہ فرسٹ فلور پر گیا تو اسے ایک عجیب اسمیل آنے لگی، جیسے کوئی چیز کئی عرصے سے وہاں پر مری پڑی ہے۔ وہ اسمیل کی طرف گیا اور دیکھا کہ یہ کمرے سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرہ کھولا، جو اس نے سین دیکھا وہ دیکھنے کے بعد وہ کافی ڈر گیا۔ اس کمرے میں 3 ڈیڈ باڈیز پڑی تھی اور ان ڈیڈ باڈیز سے عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، یعنی وہ باڈیز ڈیکمپوز ہونا سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 5 سے 7 دن پہلے ہی یہ لوگ مر چکے ہیں، اور ان کی سائڈ پر پوائزن کی خالی بوتل بھی پڑی ہوئی تھی۔ ساجد وہاں پر بہت ڈر گیا کیونکہ وہ صرف چوری کرنے آیا تھا، لیکن اب اس پر مرڈر کا الزام بھی لگ سکتا تھا، جس کی وجہ سے ساجد نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ خود پولیس کے پاس جائے گا اور اس بارے میں انہیں بتائے گا۔ وہ پولیس اسٹیشن گیا اور اس بارے میں پولیس کو سب کچھ بتا دیا۔ شروع میں تو پولیس کو یقین نہیں آیا، انہیں لگا کہ ساجد خود کو بچانے کے لیے کہانیاں بنا رہا ہے۔ پولیس وہاں پر آئی اور انویسٹیگیٹ کیا۔ اس کے بعد ان کی باڈیز کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا، اور جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو پولیس بھی یہ جان کر حیران ہو گئی کہ ان باڈیز کی ڈیتھ 6 مہینے پہلے ہی ہو چکی تھی، یعنی 6 مہینے پہلے وہ لوگ مر چکے تھے، اور پولیس کو جو لگ رہا تھا کہ یہ 5 سے 6 دن پہلے کا واقعہ ہے، وہ 6 مہینے پہلے کا واقعہ تھا۔ جب ان کے نیبرز کو اس بارے میں پتہ چلا کہ ان کے پڑوسی 6 مہینے پہلے مر چکے ہیں، تو وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ لوگ مر گئے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق انہوں نے ان کو کل ہی دیکھا تھا۔ یہ لوگ صحن میں ٹہلنے آئے تھے، ان کی گھر کی لائٹس رات کو آف ہوئی تھی۔ اس گھر کی 2 بیٹیاں رات کو بیلکنی میں کینڈلز لیے کھڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ 6 مہینے پہلے ہی مر چکے ہیں؟ نیبرز اس بات پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کے مطابق کہ انہوں نے کل ہی تو ان کو گنگناتے ہوئے سنا تھا، ان کے گھر سے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ آیا تھا کہ ان کی ڈیتھ 6 مہینے پہلے پوائزننگ سے ہو چکی تھی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے خود ہی اپنی جان لی، جس کے بعد پولیس نے اس کیس کو بند کر دیا۔ کندن باغ کے گھر کے آنر کی ڈیتھ کافی عرصہ پہلے ہو چکی تھی، جس کے بعد یہ گھر ان کے بیٹے کو مل گیا۔ ان کا بیٹا امریکہ میں رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس گھر کو رینٹ پہ دینا شروع کر دیا۔ بہت سارے لوگ اس گھر میں آئے، لیکن جو بھی اس گھر میں آتا وہ کچھ ہی دنوں بعد اس گھر سے واپس چلا جاتا، جس کے بعد اس گھر میں ایک فیملی آئی، جس میں پیرنٹس اور ان کی 2 بچیاں تھیں۔ کچھ عرصہ یہاں پہ رہنے کے بعد ان بچیوں کے فادر ان کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کے نیبرز کے مطابق پھر وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے، جس کے بعد ان لوگوں کا برتاؤ بہت عجیب تھا۔ یہ لوگ بہت ہی ویئرڈ تھے۔ کبھی یہ لوگ صحن میں آتے اور ان کے ہاتھوں میں خون لگا ہوا ہوتا، کبھی یہ بیلکنی میں کینڈلز لگاتی، کبھی یہ راتوں کو گنگناتی، اور جب دیکھا گیا تو ان کے گھر میں کافی سیٹانک ریچول کی چیزیں بھی ملی، جیسے ان کی سیلنگ پہ سیٹانک سائنز بنے ہوئے تھے۔ آج بھی یہ گھر ریسٹرکٹڈ ہے، اور یہ ایک مسٹری بن کر رہ گیا ہے کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے جو بھی اس کے نزدیک جاتا ہے اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ If you like the video, please like, share and subscribe. اور اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ Thank you so much for watching.